ناظرین، اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان 1967 میں ایک بڑی جنگ ہوئی جو 6 دنوں تک جاری رہی۔ مصر، شام، اردن، عراق، سعودی عرب اور کویت نے بھی اس میں حصہ لیا۔ پاکستان اور لبنان نے بھی ساتھ دیا، اور اس جنگ کا جو نتیجہ ہوا وہ یہ تھا کہ اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لیں، اردن سے مشرقی یروشلم چھین لیا، مصر کو غزہ کی پٹی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اسرائیل اس جنگ کا فاتح ہوا اور دنیا کے 8 مسلم ممالک کی زبردست فوجی قوت کو اسرائیل نے شکست دے دی۔ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل کی جیت کا یہ عالم تھا کہ تقریباً 700 اسرائیلی فوجی اس جنگ میں ہلاک ہوئے، اور دوسری سائڈ پہ مصر کے 11,000 فوجی، اردن کے 6,000 اور شام کے 1,000 فوجی اس جنگ میں ہلاک۔ اسلامی فوج کے سینکڑوں ٹینک تباہ ہو گئے، لگ بھگ 500 جنگی طیارے ملیا میٹ ہو گئے۔ عرب فوجوں کو نہ صرف اپنے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے بلکہ وہ ہتھیار بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ناظرین، اس دن کے بعد سے اسلامی دنیا میں فلسطین کے حق میں صرف مظاہرے ہوتے ہیں۔ یہ تھے وہ فیکٹس۔ اب آپ آ جائیں 2023 میں، جب حماس نام کی ایک عسکری تنظیم نے راکٹ داغ کر اسرائیل سے اچانک جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ حماس فلسطین کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، فلسطین کی نمائندہ وہاں کی حکومت ہے جو فلسطین اتھارٹی کہلاتی ہے۔ حماس کی جانب سے جنگ کرنے کے 2 پہلو میری نظر میں ہو سکتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ جنگ ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل کے درمیان نہیں ہے، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس اسرائیل کو 8 مسلم ممالک زبردست فوجی قوت اور بھرپور ایمانی جذبے کے باوجود شکست نہ دے سکے، ایک عسکری تنظیم بلا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ جبکہ حالات یہ ہے کہ تقریباً تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر چکے ہیں، جبکہ خود ریاست فلسطین جو ہے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ اور یہ تھے سارے فیکٹس جو میں نے آپ کو سامنے رکھنے تھے۔ ناظرین، آپ ان پر غور کریں کہ یہ حقائق کہیں سے بھی اسرائیل کو مظلوم ثابت نہیں کرتے۔ اسرائیل ایک جارحانہ قسم کی ریاست ہے جس کے انتہا پسندانہ عزائم ہیں، اور ہم جب بھی مشرقی وسطیٰ کے سب سے قدیم تنازع پر اپنی رائے قائم کریں تو ہمیں تمام حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ کہ یروشلم کا مسئلہ دنیا کے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ بڑے 3 مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ اس زمن میں یہودیوں کا انتہا پسندانہ طبقہ جنہیں زیونسٹ کہتے ہیں یہ ایک الگ صف میں ہے، جبکہ عام یہودی، مسیحی اور مسلمان ایک صف میں کھڑے ہیں۔ فلسطین کاز کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسیحیوں کی قربانیوں اور جدوجہد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم جب ایک عسکری تنظیم حماس ایک مذہب کا نام لے کر سولو فلائٹ کرے گی تو وہ نہ صرف فلسطین کاز کے اپنے سارے اتحادی کھو دے گی بلکہ اس کاز کو نقصان بھی پہنچائے گی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ حماس کے معاملے میں کچھ ایسا ہی ہے۔ اور اب آپ موجودہ تنازع کو دیکھیں کہ موجودہ تنازع میں ان معصوم فلسطینی شہریوں کا تصور کریں جو راکٹ برسنے کے بعد اب اسرائیل کے نشانے پر ہیں۔ وہ عورتیں، بچے، بے یار و مددگار، چند ہزار ہو سکتا ہے عسکریت پسند تو اپنی تربیت کی وجہ سے بچ جائیں، مگر چاروں طرف سے گرے ہوئے معصوم شہریوں کی زندگیاں یقینی طور پر اسرائیل کی بربریت کا شکار۔ خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل ریاست فلسطین کا ہی خاتمہ کر دے، جو کہ اس وقت ممکن بھی لگ رہا ہے، تو نصف صدی سے زائد کی قربانیاں لا حاصل جائیں گی، اور یہ تنازع اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ذرا سوچیے۔